السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ العصر کا مطالعہ ہمارا جاری ہے، اور الحمدللہ ابھی تک ہم نے تقریباً کہہ لیجئے کہ 50 سے 60% جو سورۃ العصر کا حصہ اس کو تفصیل سے سمجھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلی ہی آیت میں جو مختصر ترین آیت ہے والعصر، قسم اٹھائی تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، گواہ بنایا اس وقت کو، اس زمانے کو، اور جو بات اللہ رب العزت نے فرمائی وہ کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان یقیناً خسارے میں ہیں۔ ہم نے سمجھا کہ انتہائی تاکیدی اسلوب میں یہ بات بتائی گئی اور کلیہ عام پیش کیا گیا، تمام انسان وہ خسارے میں ہیں۔ اس خسارے کی تصویر قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے، جس کو ہم نے سمجھا، جس کو خسران مبین بھی کہا گیا، کھلا خسارہ۔ انسان اپنی زندگی میں یہاں جو گزارنے آیا ہے دنیا میں، مستقل مشقت میں ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ پاک فرما رہے ہم نے اس انسان کو مشقت میں، اور انسان مشقت میں پیدا کیا گیا فرام دا ڈے ون۔ دنیا میں آنے کے بعد سے ہی پہلا کام کیا کرتا ہے؟ روتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو ایک تکلیف محسوس ہوتی ہے نا، بھوک لگتی ہے پہلے دن سے، یہ ساتھ لگا ہوا ہے اس کے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، کوئی استثنا نہیں ہے۔ پھر یہ بھوک کے مسائل اور جسم کی دوسری ضرورتیں جو بھی ہیں ان کے ساتھ ساتھ نبرد آزما ہوتے ہوتے پھر جب بڑا ہوتا ہے تو مزید اس کے سامنے چیزیں، تقاضے، پھر اس کی فیملی، پھر اس کے جو اس سے منسلک لوگ ہیں ان کے تقاضے، یہ سب کچھ ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اور ابھی اس کے جسم کے تقاضے ہیں کہ اس کا ماحول کا جو اثر ہے، سردی گرمی وغیرہ کے اثرات ہیں جو اس کے ساتھ ہیں، گھر اس کو بنانا ہے، بھاگ دوڑ کرنی ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ پھر اس ساری بھاگ دوڑ کے اندر مزید بات یہ ہے کہ وہ بیمار بھی ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص نہیں ہے جو کہے جی میں بیمار نہیں ہوتا، بیمار ہوتا ہے، پھر اس بیماری سے لڑتا ہے، پھر اس میں جو دکھ ہے، تکلیف ہے۔ اپنی بیماری تو چلو انسان جو سہتا ہے، اپنے بچوں کی بیماری بھی سہتا ہے، وہ زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ اپنی بیماری تو پھر بھی انسان اٹھا لیتا ہے، لیکن جب بچہ بیمار ہو اپنا، تو ماں اور باپ کی کیا کیفیات ہوتی ہیں، ظاہر ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ سلسلہ آگے، پھر جذبات اور احساسات کی ایک پوری جنگ ہے انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ کوئی انسان جذبات اور احساسات سے آری نہیں ہے، اس کے ساتھ کتنے ہی جذباتی مسائل ہیں، کتنے ہی ایموشنل اس کے ساتھ چیزیں لگی ہوئی ہیں، جو اپنوں سے، غیروں سے، بہرحال الفاظ دکھ دیتے ہیں، رویے دکھ دیتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہے انسان کے لیے اس دنیا کے اندر، کتنے چیلنجز ہیں، کتنے، ایک مسئلہ ختم نہیں دوسرا شروع۔ وہ ذہنی، نفسیاتی، جسمانی، روحانی، نہ جانے کون کون سے الجھنوں اور لڑائیوں اور جنگوں کے اندر یہ انسان مبتلا ہے، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ بہرحال آگے بڑھتا ہے، خوشیاں، غم، دکھ، سب کچھ ساتھ ساتھ چلتے چلتے بالآخر موت کی دہلیز تک پہنچتا ہے۔ تو انسان کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ جی میں تو بڑا بس سارے معاملات میرے صحیح ہو گئے، سیدھا ہو گیا، نہیں۔ یہاں تک کہ اللہ نے تو مثال بنا دیا اپنے انبیاء کو، کیونکہ انبیاء صرف پیغام پہنچانے نہیں بلکہ اس پر عمل کر کے دکھانے بھی آتے ہیں نا، تاکہ کوئی حجت نہ رہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء وہ اللہ کے برگزیدہ چنے ہوئے لوگ جن پر وحی نازل ہوتی تھی، جو اللہ کے ساتھ براہ راست منسلک تھے، ان کی زندگیاں آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہواؤں میں اڑ کر انہوں نے معاذ اللہ اور کوئی مزیدار، کوئی آسانی والی زندگی گزار دی ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہم سب کو پتہ ہے، کس طرح بیماری سے وہ لڑے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کس طرح مچھلی کے پیٹ کے اندر تکلیف دے وہ دن گزارے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچے کی جدائی میں کس حد تک وہ دکھ، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو کنویں میں ڈالے گئے، جیل میں بند کیے گئے، مصر کے بازار میں ان کو بیچا گیا، یہ سارے انبیاء کے آپ ساری تفصیلات میں، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور کتنے ہی انبیاء جن کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ بنی اسرائیل کے ایسے ایسے انبیاء کا واقعہ ملتا ہے۔ ایک نبی جو ہیں ان کو ان بدبختوں نے الٹا لٹکا دیا کنویں کے اندر، 40 دن تک اسی حالت میں لٹکے ان کی شہادت ہوئی۔ یہ واقعات ملتے ہیں، یہ انبیاء کی بات ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا جو ہم بات سمجھ رہے ہیں کہ انسان تو اس دنیا کے اندر مشقت میں ہے۔ اب اصل چیز کیا ہے کہ اس مشقت سے
لڑ لڑا کر بالآخر وہ قبر میں پہنچتا ہے، اور پھر وہ شعر ہے، بڑی زبردست بات شاعر نے اس میں کہی کہ اب تو گھبرا کر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ قبر میں پہنچ کے انسان سوچے کہ چلو جی سارے مسئلے ختم ہو گئے، سارے دکھ، سارے غم، ساری تکلیفیں، سارے چیلنجز، سارے مسائل سب ختم ہو گیا۔ نہیں بھائی، وہاں تو پتہ چلا کہ اصل چیلنج تو یہ تھا، جو پیچھے جا رہا تھا وہ تو کچھ تھا ہی نہیں، وہ تو بچوں کا کھیل تھا۔ جیسے ایک نوجوان کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے اور کرکٹ کے اندر جب وہ انوالو ہوتا ہے تو لگ رہا ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری پوری کائنات اسی میں ہے، بس یہی گیم ہے، یہی میچ ہے، اس میں ہار گئے تو سب ختم، اس میں جیتے تو سب صحیح۔ اس وقت اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ اہمیت اور کوئی شے ہی نہیں اس کے لیے۔ ایک بچہ چھوٹے سے کھلونے سے کھیل رہا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ بس دنیا کی سب سے قیمتی شے بس یہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے دنیا میں، یہ نہ ملا تو گڑبڑ، یہ مل گیا تو سب صحیح۔ تو انسان کو بھی پتہ چلتا ہے جب وہ پہنچتا ہے اگلے مرحلے پر کہ پچھلے مرحلے کی جو بھی باتیں تھیں وہ تو کچھ بھی نہ تھیں، بیکار تھیں، اصل شے تو اب آ رہی ہے۔ تو اسی طرح جب قبر میں پہنچے گا تو پتہ چلے گا لو بھائی اصل چیلنج تو یہ تھا، اصل مسئلہ تو یہ تھا، میں تو پتہ نہیں کن چکروں میں اپنے آپ کو الجھائے رہا اور کن دکھوں کو، جو کہ دکھ بھی نہ تھے، خامخواہ کی باتیں تھیں، لگا رہا اس کے اندر۔ تو بہرحال یہ کہ وہاں جا کر پھر قبر کا وہ مرحلہ، وہ برزخ کا عالم، جس کی جو تفصیلات احادیث میں آتی ہیں وہ ہلا دینے کے لیے، آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں۔ صحابہ کرام لرزتے تھے، روتے تھے قبر کے تذکرے پر۔ بہرحال یہ کہ وہ قبر کے اندر جتنا وقت گزارے گا، پھر محشر کا دن 50,000 سال کا جو اس نے گزارنا ہے سوانے سے سورج کی گرمی کو جھیلتے ہوئے، اس عالم میں کہ جب ایک دوسرے کا منہ نوچ رہے ہوں گے لوگ، وہ ایک ایسا نفسا نفسی کا عالم، اللہ تعالیٰ اس دن کے عذاب سے، اس دن کی جو بھی سختیاں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس کے بعد پھر حساب کتاب، رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے نامہ اعمال کو پیش کرنا، کس میں ہمت ہے، کون کر پائے گا؟ اور اس کے بعد رب کے سوالوں کا جواب نہ دینے کی صورت میں، اور خدا نہ خواستہ وہاں فیل ڈکلیئر کر دینے کی صورت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ یہ ہے خسران مبین، ان الانسان لفی خسر۔ یہ انسان نے جو چیلنج لیا ہے اتنا بڑا خلافت عرضی کا، یہ چھوٹا چیلنج نہیں ہے، یہ انسان نے لیا ہے۔ سورہ احزاب میں یہ موضوع آتا ہے، سارے بڑے بڑے جو سمندر پہاڑ ہیں پیچھے ہٹ گئے، آسمان زمین پیچھے ہٹ گئے، انسان نے آگے بڑھ کے یہ چیلنج لیا کہ ٹھیک ہے میں جنت کا مستحق بننا چاہوں گا، میں یہ چیلنج قبول کرتا ہوں۔ یہ آسان نہیں تھا۔ بہرحال یہ کہ اب انسان جو ہے وہ اس سارے کھلے خسارے، کھلے گھاٹے کے اندر، جس کی پوری تصویر کشی ہم نے پہلے بھی سمجھی، اس سے نکلنا چاہے تو پھر جو اگلی آیت ہے، تیسری آیت ہے، اس میں پھر وہ ایکسیپشن، وہ استثناء ہمارے سامنے آ گئی، الا الذین آمنوا۔ ہاں، کون بچے گا بھائی اس خسارے سے، اس نقصان سے، اس گھاٹے سے؟ کون دنیا میں بھی مطمئن جیتا رہے گا اور آخرت میں بھی جو کامیابی کی طرف چلا جائے گا، اس کو جنت مل جائے گی، ساری خوشیاں اس کی جو اس کے ڈیو تھی سب وہاں مل جائیں گی، سارے غم اس کے ختم ہو جائیں گے۔ اور کیا پیاری وہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک شخص جس نے دنیا میں سوائے غم کے کچھ نہ دیکھا ہو، غم اور دکھ اور تکلیفیں اس نے برداشت کی ہوں، اس کو جنت کا ایک غوطہ دلایا جائے گا، ایک غوطہ جنت کا، یعنی ایک کوئی نظارہ، کوئی ایسے جنت کا ایک ہلکا سا، کس کو کہتے ہیں ٹچ، بہرحال وہ غوطہ جو ہے وہ جنت کا اس کو دیا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا بتا تیری کیا کیفیت ہے؟ تو وہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا، کبھی کوئی غم نہیں دیکھا۔ یہ دکھ نام کی، غم نام کی شے ہوتی کیا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، وہ بھول جائے گا، ختم۔ جنت کا صرف ایک نظارہ اس کو سارے غم بلا دے گا۔ اور دوسری طرف ایک شخص کو جہنم کا غوطہ دلا کے لایا جائے گا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے دنیا میں بڑی خوشیاں، بڑے مزے، بڑے مستیاں اٹھائی ہوں گی، اور جب اس کو جہنم کا وہ نظارہ دکھایا جائے گا اور غوطہ اس کو دلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، تو وہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی، خوشی کس ہے کا نام ہے مجھے پتہ ہی نہیں۔ تو وہ جنت اور دوزخ پوری دنیا کے سارے معاملات کو الٹا کر دیں گی، سارے غم ختم ہو جس کو جنت مل گئی، اور ساری خوشیاں بے معنی ہو گئی جس کو خدا نہ خاصہ جہنم میں ڈال دیا گیا۔ تو بہرحال یہ کہ اگر اس دن کی کامیابی چاہیے اور اس کامیابی سے منسلک دنیا کی کامیابی بھی ہے، تو بھائی یہ چار کام کرنے ہوں گے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمنو جو ایمان لائے۔ ایمان پہلی بات ہم نے سمجھا تفصیل کے ساتھ، منہ سے اقرار باللسان، پھر دل سے تصدیق بالقلب، اور تصدیق ہے عمل کا نام، عمل۔ بات صرف اتنی سے نہیں ہے کہ منہ سے کہہ دیا، نہ، عمل۔ قانونی ایمان تو سیدھا ہے، منہ سے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بس اب یہ مسلمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث موجود ہیں، اس شخص کو اب کافر نہیں کہا جا سکتا، یہ مسلمان ہے۔ اور سورہ نساء میں بھی یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، قرآن یہ ہمارے سامنے بات رکھتا ہے۔ مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ جو شخص تم کو سلام کرے، اب یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہے، اب اس کے اسلام پہ شک نہ کرو، سلام کیا اس نے مطلب اب وہ مسلمان، قانونی طور پر مسلمان۔
ہاں اب یہ ہے کہ واقعتاً حقیقتاً یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ جس کی ڈیفینیشن آتی ہے مومن، ایک یہ مسلمان ہے نا، مسلمان تو ایک شخص ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، بائی ڈیفینیشن اسلام لے آیا مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے ڈکشنری میں باعمل مسلمان کی جو تعریف ہے مومن ہے، مومن ایمان والا۔ سورہ حجرات ہم پڑھیں تو وہاں پر یہ انکشاف ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد آیت نمبر 14 اور 15 میں یہ موضوع آتا ہے سورہ حجرات کی کہ کوئی شخص سمجھے کہ میں مومن ہو گیا، نہ نہ نہ، ابھی تم مسلمان ہوئے ہو، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان کب آئے گا؟ جب تمہارے زندگی میں عمل آئے گا، عمل، یقین، اور جو اسلام کے اوپر عمل کر رہا ہے، اسلام کے تقاضے پورے کر رہا ہے، اسی کا عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ تو یہ یقین اور جہاد فی سبیل اللہ، یہ آیت نمبر 15 سورہ حجرات کی، جو کہ پوری زندگی کا عنوان ہے، ٹائٹل ہے ایک مسلمان کی، صبح سے لے کر شام تک اس کی ساری محنت جنت کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، وہ ساری محنت، اس کا عنوان وہ جہاد فی سبیل اللہ۔ جو اس کی زندگی میں ہے تو بھائی یہ ہے وہ شخص جو کہ ایمان والا ہے، مومن ہے۔ بہرحال پھر یہ ہے کہ اس کو آگے ہم نے بڑھایا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو عمل صالح کرے، نیک عمل کرے۔ بار بار ہم سمجھ رہے ہیں اس بات کو، ایمان حقیقی کے موضوع کے اعتبار سے بھی سمجھ رہے ہیں اور اس جگہ پر بھی سمجھ رہے ہیں، اور قرآن ہمارے سامنے بڑا واضح یہ بات رکھتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ چیک ہوتا ہے عمل سے، اور عمل کیا ہوگا؟ عمل وہ ہوگا کہ جو اس دائرے میں ہو جو دائرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں۔ عمل صالح وہ عمل ہے جس کو صرف اللہ کے لیے کیا جائے، جو آخرت کے لیے کیا جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے یا ان کے دیے ہوئے اصول کے مطابق کیا جائے، جو معروف ہو۔ بیکار کا کوئی ایک اپنے ذہن سے آدمی سوچے کوئی اچھا عمل اور وہ کر کے سمجھے میں نے بڑا اچھا کام کر دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کچھ اصول بنائے ہیں، کچھ ضابطے بنائے ہیں، ان ضابطوں اور ان اصولوں کے مطابق جو عمل ہوگا وہ نیک عمل ہوگا۔ اور کوئی کسی شے کا اضافہ کرے گا اس پورے پیراڈائم میں، اس دائرے میں، وہ بدعت کہلاتی ہے، اور بدعت کا بدترین جو ہے وہ سزا ہے کہ جو احادیث میں ہمارے ساتھ، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم ہے، اللہ کے نبی فرما کر گئے۔ لہٰذا عمل صالح جو اللہ کے نبی نے بتایا وہ عمل صالح۔ تو ایمان اور عمل صالح، اور یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان حقیقی ہے تو عمل میں جھلکے گا، اور اگر ایمان حقیقی نہیں ہے تو پھر عمل نہیں ہوگا۔ الٹی طرف سے دیکھیں تو اپنے آپ کو چیک کر لیں، میرا عمل اگر صحیح چل رہا ہے تو اس کا مطلب میں مومن ہوں، میرے اندر ایمان ہے، اور عمل میں گڑبڑ ہے تو اس کا مطلب ایمان نہیں۔ یہ ہے اب تک کی ساری بات کا خلاصہ جو پچھلے 2 جمعوں سے ہم سمجھ رہے تھے۔ اب اس کے بعد کی جو بات جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یعنی آیت کا تسلسل کیا ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ جو تواصی ہے اسی سے وصیت بنا ہے، اس میں 2 پہلو ہیں۔ ایک ہے اس کی زور، اس کے اندر شدت، یعنی ایک تو عام نصیحت ہوتی ہے، ایک شخص اگر اپنے بچے کو نصیحت کر رہا ہے تو اس کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، ایک باپ کی اپنے بچے کو نصیحت یہ ایک بڑی اہم شے ہے، لیکن وہ اس کو ہم بدل دیں، ہم کہتے ہیں وصیت کر رہا ہے تو اس کی شدت بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، گویا اب یہ وہ نصیحت ہے جس پر لازم ہے عمل کرنا۔ تو وصیت کے اندر ایک کیفیت ہے، یعنی لازمی، ضرور، بالضرور یہ کام کرنا ہے۔ اور اس میں دوسری جو شے ہے، تواصی کے اندر جو مادہ آتا ہے، اس کے اندر جو مفہوم آتا ہے وہ ہے مل جل کر، باہم مل کر۔ یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتا، یہ کام مل جل کر کرنا ہوگا۔ کرنا کیا ہے؟ حق کی وصیت کرنا ہے۔ وتواصوا بالحق، ایمان لائے، عمل صالح کیا، پھر مل جل کر حق کی وصیت کی، حق کی نصیحت کی، حق کی تاکید کی، حق کی تلقین کی۔ یہ کام ہے نمبر 3 پہ جو آتا ہے، اور بڑی لاجیکل بات ہے، بڑی لاجیکل بات ہے۔ ہم میں سے کون یہ شخص ہوگا معاذ اللہ جو چاہے گا کہ اس کا بیٹا جہنم میں چلا جائے؟ کوئی چاہے گا بھائی؟ اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے ماں، اس کے باپ، کوئی چاہے گا بھائی؟ ہرگز ہرگز نہیں چاہے گا۔ کوئی بھی انسان، کم از کم باشعور انسان، ہوش کے ساتھ تو یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میں چاہتا ہوں میرے گھر والے معاذ اللہ جہنم میں جائیں۔ انسان جڑا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے اپنے رشتوں کے ساتھ۔ انسان کی شخصیت کو مکمل کرنے اللہ تعالیٰ نے یہ رحمی رشتے دیے، اور انہی سے پھر یہ انسان جب فیملی یعنی خاندان، اور خاندان سے ایک سٹیپ اوپر آتا ہے تو معاشرہ بنتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، میں اگر ایک باطل معاشرے میں، جہاں طاغوت اور باطل نظام، جہاں پر شیطان کی حکومت ہو، جہاں بے حیائی ہو، جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہوں،
جہاں پر اسلام کے شعائر کا مذاق اڑایا جاتا ہو، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی اقوال اور آپ کی احادیث کو کوئی اہمیت نہ دی جاتی ہو، ایسا باطل معاشرہ، ایسا دجالی معاشرہ، اس کے اندر اپنی فیملی کو لے کر جنت کی طرف جانا چاہتا ہوں، آسان ہوگا؟ بتائیے. کوئی شخص کہے نہیں بھائی میں تو مینج کر لوں گا، تو بڑی بات ہے بھائی، ہمیں بھی بتائے کیسے کر لے گا. یعنی گھر سے باہر قدم نکالنا تو بات کی بات ہے، یہ جو شیطنیت ہے یہ تو گھروں کے اندر تک آ کر دستک دیتی ہے. ہم میں سے کس کا گھر ہے جو بے حیائی کے اثرات سے بچا ہوا ہے؟ بتائیے. ہم کیا کریں؟ اپنے بچوں کو بکسوں میں بند کر کے تالے لگا دیں، باہر بھیجنا چھوڑ دیں؟ ممکن نہیں ہے. اپنے بچوں کو تو باہر بھیجنا ہے نا بھائی، زندگی کے ضروریات کو پورا کرنا ہے، ان کو تعلیم دلوانی ہے، ان کو گھر سے باہر نکال کر ان کو جو کچھ بھی دنیا کے معاملات ہیں سیکھنے سکھانے کے لیے. تو مجھے بتائیے کیسے اب میں کہوں جی میں بس اپنے گھر والوں کو جنت میں لے جاؤں اور یہ جو پورا معاشرہ ہے جہاں جائے میری بلا سے، یہ لاجیکل نہیں ہے. یہ بات ایک دوسرے کے اوپر منطبق ہو ہی نہیں سکتی. میں نے دیکھا کہ میرے محلے کے ایک صاحب نے اپنا کچرا نکالا گھر کا اور اپنے دروازے کے آگے باہر گلی میں رکھ دیا. ٹھیک ہے، اچھا جی، اب دو طرح کے ایٹیٹیوڈ ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے میری بلا سے، بھائی میرے گھر کے دروازے کے آگے تو نہیں رکھا نا، اپنے گھر کے دروازے کے آگے رکھا ہے، میری بلا سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے، رکھے رہنے دو. وہ صاحب بھی یہ بولے آپ کو کیا تکلیف ہے، میں نے اپنے گھر کے دروازے کے آگے اپنا کچرا ڈالا ہے. بھائی تو مجھے بتائیے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کیا اس گلی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ اس گلی میں رہنے والے لوگ اپنے گھروں کے دروازوں کے آگے اپنا کچرا رکھیں گے، مجھے کوئی فرق پڑے گا نہیں پڑے گا؟ پہلی بات. دوسری بات، چلیں جی اپنے گھر کے دروازے کے آگے کچرا ڈالا، میرے گھر کے آگے تو نہیں ڈالا، کیا اس کچرے کی بو میرے گھر تک آئے گی؟ لازمی آئے گی، لازمی آئے گی. کیسے روکوں گا؟ کیسے روکوں گا؟ اگلی بات، انہوں نے ایک دن کچرا نہیں ڈالا، جب ان کو یہ سہولت مل گئی تو وہ اگلے دن بھی کیا کریں گے؟ تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن. اور نتیجہ کیا ہوگا؟ چند ہی دنوں میں وہ کچرا بکھر کر اڑ کر کہاں پہنچا ہوگا؟ میرے گھر کے دروازے پر. میں چاہوں گا بھی تو بچ نہیں پاؤں گا. یہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. یہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایسے ہی نہیں، قرآن نے اتنے معاشرتی احکامات دیے ہیں، اتنے لین دین کو سمجھایا اتنی تفصیل کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اسی ساری تعلیم و تعلم میں گزرا کہ انسان کا انسان سے تعلق، انسان کے انسان پر حقوق. انہی حقوق میں ایک اہم ترین حق کیا ہے کہ ایک انسان غلطی کر رہا ہے، ایک انسان غلط راہ پہ جا رہا ہے، ایک انسان کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہے، تو اب یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو ٹوکا جائے، اس کو منع کیا جائے، اس کو سمجھایا جائے. یہ میرے لیے ضروری ہے، یہ میری ضرورت ہے. میں کتنوں کے کچرے اپنے گھروں کے دروازے کے آگے سے ہٹا کر نہیں ہٹا پاؤں گا، ممکن نہیں ہے. ممکن مجھے پہلے ہی دن جا کر انہیں بولنا ہوگا. ہاں اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کے میکینزم کیا ہوگا، یہ ایک پوری ڈیبیٹ الگ ہے، ابھی ہم اس پہ نہیں جا رہے. میں تو اس لاجک پہ بات کر رہا ہوں، اصول پہ بات کر رہا ہوں کہ پہلے ہی دن جا کر میں انہیں کہوں گا کہ میرے بھائی یہ کچرا جو آپ نے اپنے گھر کے باہر گلی میں رکھ دیا ہے یہ غلط کام کیا آپ نے، یہ نہ کریں آپ. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ گھر کا دروازہ کے آگے جو حصہ ہے یہ آپ کا ہے، یہ مشترکہ ہے بھائی. آپ یہاں جو کریں گے اس کے اثرات میرے گھر پہ بھی آئیں گے. کوئی شخص معاذ اللہ باہر کپڑے اتار کے گھومنا شروع کر دے اور وہ کہے جی میری مرضی میرا جسم، جو آج کل ایک نعرہ لگتا ہے، اور میں کہوں ہاں جی بات تو ٹھیک کر رہا ہے میری وجہ سے، تو کیا آپ کے خیال میں یہ اوکے ہوگا؟ کیا یہ میرے لیے، میری فیملی کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے، یہ باہر کا ماحول جس میں لوگوں نے کپڑے اتارنے شروع کر دیے، ہم سمجھتے جی کیا فرق پڑتا ہے، وہ لوگ اپنی مرضی کرتے رہے. اصول سمجھ لیں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو معاشرے پر کام کرنا پڑے گا، اس بستی پر، اس قوم پر کام کرنا پڑے گا، لوگوں پر کام کرنا پڑے گا. ممکن نہیں ہے کہ لوگوں کا ڈائریکشن، لوگوں کی سمت ادھر ہو اور میں اور اپنے گھر والوں کو اس طرف رخ کر کے لے جاؤں. یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. یہی ہے وہ جو ہم شروع میں بات کر، جہاد فی سبیل اللہ کا عنوان جو ہے اس میں یہ بڑی اہم، اور اللہ نے قرآن حکیم میں اسی کو مختلف انداز میں پکارا. کبھی اس کو تبلیغ کہا، بلغ ما انزل الیک، پہنچائیے اے نبی جو آپ پر نازل ہو، پہنچائیے، لوگوں کو اویئر کیجئے، لوگوں کو بتائیے کیا غلط ہو رہا ہے، کیا صحیح ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں. کہیں اس کو دعوت کہا،
اور اس دعوت کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا درجہ دیا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے بڑھ کر اچھی بات اور کس کی جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو, اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو. اس دعوت کے فضائل, اس کے برکات, ایک شخص اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو. حدیث کا مفہوم ہے پوری دنیا کی ساری مخلوق, یہاں تک کہ چونٹیاں اور سمندر کی مچھلیاں تک اس کے حق میں دعائے خیر کرتی ہیں. اللہ کے نبی سے نسبت ملتی ہے جا کے. کل قیامت کے دن ایک حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, کچھ لوگوں کو ایسی خلطیں پہنائی جائیں گی کہ انبیاء رشک کریں گے. سبحان اللہ, انبیاء رشک کریں گے کہ کیا ہی بات. پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتے تھے. اللہ ہمیں کسی درجے میں ان لوگوں میں شمار فرما لے. اور اس کے لیے مقرر ہونا, خطیب ہونا, مدرس ہونا ضروری نہیں ہے. ہر شخص اپنی صلاحیت, اپنی کیپیسٹی کے مطابق یہ کام کرے گا. کرے گا کیسے؟ جیسے اللہ کے نبی نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. کردار کی گواہی, اخلاق کی گواہی, گفتگو کا انداز. ہم دعوت بھی دیتے ہیں تو طنز کے ساتھ دیتے ہیں. ساری دعوت ملٹیپلائی ہو جاتی ہے, زیرو سے ختم, مائنس سے ہو جاتی ہے, بلکہ الٹا ہو جاتا ہے. کسی کو اچھی بات کرتے ہیں, ایسا طنز, غصہ, استہزاء, مذاق اڑانا, یہ سب تمسخر کرتے ہیں کہ اگلے وہ بات تو ادھر ادھر ہو جاتی ہے. وہ لہجہ اور وہ انداز جو ہے وہ کیا کرتا ہے, ساری دعوت کا بیڑا غرق کرتا ہے. تو اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا تھا. اللہ کے نبی نے تو اپنا دل کھول کر اپنے محلے والوں, اپنے بستی والوں, اپنے خاندان والوں, قبیلے والوں کے سامنے رکھ دیا تھا. وہ ہمدردی, وہ خلوص, وہ ناصحانہ انداز. اپنے آپ کو اور ان لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے مجھے یہ محنت کرنی ہے. لہٰذا یہ لاجیکل بات ہے, یہ فطری بات ہے. کوئی کہے کہ جی یہ دعوت کا, دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانا, یہ بھی کہاں سے؟ ارے بھائی, ساری قرآن اور حدیث تھوڑی دیر کے لیے اگر ایک طرف رکھ دیں تو انسانی فطرت اس کو پکار کر کہے گی کہ یہ تجھے کرنا پڑے گا. اس کے بغیر تو انسان بن کے جی نہیں سکتا. یا تو اسی فلو میں بہ جائے گا, یا تو بھی اسی باطل معاشرے کا حصہ بن کر اسی غلاظت کے اندر اپنے آپ کو ڈال لے گا. اور اگر تو نے بچنا ہے تو پھر کام کرنا پڑے گا. اور پھر یہ فرض ہم پر عائد قرآن سے ہوتا ہے, حدیث سے ہوتا ہے. لہٰذا اللہ نے تو اس امت کے برپا ہونے کا مقصد یہی بتایا, کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم بہترین امت ہو, تمہیں نکالا ہی انسانوں کے لیے گیا ہے, تمہیں برپا ہی انسانوں کے لیے کیا گیا ہے. اور وہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے, وَكَذَلِكَ أَجْعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم نے تمہیں بنایا ہے درمیانی امت تاکہ تم انسانوں پر گواہ ہو جاؤ. درمیانی امت کیا مطلب؟ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نمائندے, اور پھر پوری انسانیت ایک طرف, درمیان میں یہ امت. اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا, اور انہوں نے اس پوری امت کو اپنا رسول بنا دیا. پہنچاؤ چاہے ایک ہی آیت, بلغوا عنی ولو آیا. اور حجۃ الوداع کے موقع پہ تو گواہی لی امت سے, کیا میں نے پہنچا دیا؟ ساری امت نے ایک زبان ہو کر اس وقت جو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نہ صرف آپ نے پہنچا دیا بلکہ حق نصیحت ادا فرما دیا. اور اللہ کے نبی نے اللہ کو گواہ بنایا, اللہم اشہد, یا اللہ تو گواہ ہو جا, 3 دفعہ کہا. اور پھر امت سے مخاطب ہو کر فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب, اب جو یہاں موجود ہیں پہنچائیں ان کو جو یہاں موجود نہیں ہیں. اب ہم مکلف ہیں اس بات کے. ہاں, سب کا دائرہ الگ ہوگا, سب کی کیپیسٹی الگ ہوگی, سب کی استطاعت الگ ہوگی. ہر شخص اپنے دائرے, اپنی استطاعت, اپنی صلاحیت جو اللہ نے اس کو دی اس کے مطابق یہ کام کرے گا. اپنے اپنے دائروں میں رہ کر کرے گا, اپنے آپ پر, اپنے گھر والوں پر, اپنے محلے والوں پر, اپنے خاندان والوں پر, عزیز و اقارب پر, یہاں تک کہ اس پوری دنیا کے ہر انسان تک جس کی جو بات پہنچ سکتی وہ پہنچانے کا مکلف ہے. حق بات, وتواصوا بالحق, یہ پہنچانا ہے حق, یہ نصیحت. اور یہ تبلیغ اور دعوت سے اوپر کا پھر درجہ بنتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہاں پر گزارش نہیں ہے, ریکویسٹ نہیں ہے, التجا نہیں ہے, یہ حکم ہے, امر بالمعروف. قرآن نے متعدد بار یہ فریضہ ہمارے سامنے رکھا ہے. جو بھی میں نے آیت پڑھی کنتم خیر امت اخرجت للناس, اگلی بات کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا, تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یہ کام ہے تمہارے کرنے کا. اللہ کے نبی نے یہ کام اپنے ساتھ منسلک فرمایا, صحابہ کے ساتھ یہ کام قرآن کہتا ہے منسلک ہے. ہر وہ شخص جو فطرتاً صحیح فطرت پر ہے, سلیم فطرت پر ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہو اور وہ آرام کے ساتھ اس کو ہضم کر جائے. یہ ممکن نہیں ہے. اگر ایسا ہو رہا ہے تو گڑبڑ ہو گئی ہے, اپنے اندر گڑبڑ ہو گئی, یہ ممکن نہیں ہے.
حدیث کے الفاظ ہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء میں سب سے پہلا جو بگاڑ آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ وہ کسی غلط کام کو منع تو کرتے تھے لیکن پھر جا کر اس میں شامل بھی ہو جاتے، بیٹھ بھی جاتے تھے. گانے نہیں بجنے چاہیے، اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا، حرام. اچھا جی، مخلوط محفل نہیں ہونی چاہیے جی، بے پرواہی بے شرمی نہیں ہونی چاہیے، بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، اور پردے کا تو اللہ کی طرف سے حکم ہے. ساری تقریر کرنے کے بعد جا کر بیٹھے ہوئے، کہاں بیٹھے ہوئے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. گانے بھی بج رہے ہیں، بے حیائی بھی چل رہی ہے، بے پردگی بھی چل رہی ہے، تماشے چل رہے ہیں، بیٹھے ہوئے وہاں پہ، داڑھی بھی ایک طرف، ٹوپی بھی ایک طرف. یہی تو بات ہو رہی ہے، یہی تو بات ہو رہی ہے. یعنی جس چیز کو منع کیا اس کا حصہ بھی بن گئے جا کے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو اللہ نے ان کو یہ سزا دی کہ ان کے دل بھی ان جیسے کر دیے. ایک حدیث کے الفاظ ہیں، تم لازمن امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا، تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. لہٰذا یہ تو کرنے کا کام ہے، اس سے خلاصی نہیں ہے. ہاں، امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا، والنہی عن المنکر اور برائی سے روکنا، منع کرنا، یہ کب ہوگا؟ جب طاقت ہوگی. ظاہر سی بات ہے، جس جگہ میری طاقت ہے، میرا اختیار ہے، وہاں تو میں پورا مکلف ہوں. میں اپنے گھر کا سربراہ ہوں، اپنے گھر میں ہونے والی ساری برائیوں کو روکنا میری ذمہ داری ہے، اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم دینا، یہ میری ذمہ داری ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. جہاں میرے اختیار نہیں ہے اس جگہ پر اختیار لانے کی کوشش کرنا پڑے گی، یہ اس بات میں شامل ہے. پوری زمین اللہ کی ہے، سب سے بڑا حق کیا ہے؟ سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ ہے. ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ ہے، وہ اکبر ہے، وہ مالک ہے، وہ آقا ہے. اس نے ہمیں بنایا، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں، وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ ہمیں پال رہا ہے. تو مرضی کس کی چلنی چاہیے؟ حکم کس کا چلنا چاہیے؟ قانون کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ کا. یہ سب سے بڑا حق ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا حق ہے یہ. کسی کی کوئی شے کہیں ہو کسی دوسرے کے پاس تو آپ اس سے وہ شے اس کی لے کر اس کے اصل مالک کو دیں گے، تو یہ حق ہے کہ نہیں؟ یہ کام کرنے کا ہے کہ نہیں؟ ہے نا. تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، سب سے بڑی جو حق کے لحاظ سے ملکیت کا کہہ لیجئے کہ جو مقدمہ ہے وہ کیا ہے کہ اس پوری زمین کا مالک اللہ ہے، ساری مخلوقات کا مالک اللہ ہے. تو قانون اس کا چلے، مرضی اس کی چلے، حکم اس کا چلے. اس بات کو انشیور کون کروائے گا؟ اس بات کی تڑپ کس میں ہوگی؟ یہ کس کی راتیں جگائے گی؟ یہ تکلیف کس کو ہوگی یہ بات کہ اللہ کا حکم چلنا چاہیے پوری زمین پر؟ جو اللہ کو ماننے والے ہیں. جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں ان کو کیا پرواہ، ان کو کیا فکر، وہ اپنی دنیا میں مگن رہے ہیں. لیکن جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ کیسے اپنی زندگیاں جی سکتے ہیں جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم نافذ نہیں ہے، اللہ کا نظام نافذ نہیں ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. اور اس میں آخری نقطہ یہ ہے کہ یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتا. یہ کام ایک آدمی کھڑا ہو کے نہیں کر سکتا. اگر ایسا ہوتا تو اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے یہ کام کروا سکتے تھے. اللہ کے آگے کس کی چل سکتی ہے؟ اللہ کا اذن، اللہ کا اختیار، اللہ کی مرضی. ایک اکیلے ہوتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اکیلے وہ پوری مکے میں اور پھر پورے عرب میں اور پورے دنیا میں دین نافذ فرما دیتے. کیا بڑی بات تھی. لیکن ایسا نہیں ہوا. ہم جانتے ہیں کیا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بنائی، اور اس جماعت کو بنانے میں جو تکلیفیں آپ نے صحیح ہیں، آپ پڑھے تو صحیح سیرت کی وہ ساری تفصیلات. معذرت کے ساتھ ہم تو عجیب قسم کی دنیا میں اور عجیب قوم ہیں، عجیب دور میں رہ رہے ہیں. ہمیں تو صرف حلوے یاد ہیں بس. اور اس حلوے کو جو ایک غلط واقعہ بنا کر اور روایت بنا کر منسلک کیا گیا، چلیں وہ واقعہ تو صحیح ہے، اللہ کے نبی کے داندان مبارک شہید ہوئے تھے. اللہ کے نبی کے دند وہ کسی کو یاد نہیں. وہ 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا اللہ کے نبی کے گھر. امی ہماری فرماتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چولہے میں جو گھاس ہے کہ جو اگ جایا کرتی تھی، استعمال نہیں ہو رہا ہے نا. 3 چاند ہم دیکھ لیتے اور چولہا نہیں جل رہا. کھجور ہے، ستو ہے. یہ فقر جو اللہ کے نبی نے اختیار فرمایا کسی کو یاد نہیں ہے. کس چیز کے لیے اس کام کے اپنے آپ کو وقف کر دیا اس کام؟ کسی کو حلوہ یاد ہے. حلوہ یاد ہے معذرت کے ساتھ کہ پہلے یہاں نرخرے تک بھرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اب سنت پوری کرنے کے لیے میٹھا لاؤ، پھر میٹھے کی جگہ بناتے ہیں، اس میں ٹھوس ٹھوس کر بھرتے ہیں. معاذ اللہ، کیا عجیب لوگ ہیں ہم. تو بہرحال بات کہیں اور نکل گئی. میں جو عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا جو میکینزم ہے، جو پروسیس ہے، جو آپ کا اسوہ ہے، جو آپ کی سیرت ہے، اس کو ہم پڑھیں تو آپ کا ایک بڑا اہم اسٹیپ کیا ہے؟ آپ نے ایک جماعت بنائی. اس جماعت کو، وہ اس معاشرے کے، اس بستی کے نیک سلیم الفطرت صالح لوگوں کو الگ کر کے ایک نظم میں پرویا اور اس جماعت کو لے جا کر باطل نظام سے ٹکرا دیا. اس جماعت کو بنانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر سیرت کے حساب سے بات کریں 13 سال لگ گئے مکے کے. ان 13 سالوں میں آپ نے جو کچھ تکلیفیں سہیں، جو فزیکل ٹارچر آپ پر، آپ کے ساتھیوں پر ہوا، جو ذہنی جسمانی جو بھی تکلیفیں تھیں، وہ ساری تفصیلات ہم سب کو پتہ ہیں. کس طرح سے وہ سارا پروسیس ہو رہا ہے، کس طرح سے 269 صحابہ کرام کی جانوں کے نذرانے اللہ کے نبی نے پیش کیے ہیں. تب کہیں فتح مکہ کی وہ نوید ہے کہ وہ دیکھی عرب نے اللہ کا دین نافذ ہوا ہے، کعبے سے بت نکال کر پھینکے گئے. اور ان صحابہ نے حق ادا کیا ہے رسول اللہ کی معیت کا، کیسے اپنی جانیں، اپنا مال، اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا رسول اللہ کے قدموں میں، کیسے آپ نے ان کی تربیت فرمائی، ان کا تزکیہ فرمایا. تو لہٰذا وتواصوا بالحق، حق کی وصیت مل جل کر، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر. اور یہ بھی ایک لاجیکل بات ہے، لاجیکل بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام، ظاہر سی بات ہے اپنے اسوے کو انسانوں کے سامنے پیش کرنا ہی تھا اپنی جگہ، لیکن یہ فطری تقاضوں کے مطابق ہوا. اسلام دین فطرت ہے، سارا باطل ایک ہے، سارا باطل ایک ہے. اس دور میں بھی ہوا جس دور میں یہ مشرک اور یہود اور نصارہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو گوارا نہ تھے، لیکن کیا ہوا؟ اسلام کی مخالفت میں سب ایک پیج پہ آ گئے. آج بھی ہم جانتے ہیں یہ سب کچھ اسی طرح سے ایک ہو چکے ہیں، یونائٹ ہو چکے ہیں. پورا کا پورا کفر ملتوں واحدہ کی مانند ایک ہوا ہے. حالانکہ ان کے آپس کے اپنے جھگڑے اتنے شدید ہیں کہ ہمیں تو اندازہ تک نہیں ہے بھائی، لیکن صرف اسلام کو مٹانے کے لیے، اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے آج ایک ہوئے میں، ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں. سب ایک، یہود ہنود سب ایک ہوئے میں. اور ادھر مسلمان ہیں کہ وہ بکھرتی چلے جا رہے ہیں، بکھرتی چلے جا رہے ہیں، بکھرتی چلے جا رہے ہیں. پہلا تو وہ امت کے اوپر جو لگا خنجر، اور وہ سرحدوں میں اور ملکوں میں اور ریاستوں میں اپنی جگہ جو ہوا وہ نقصان اپنی جگہ، آج سے کوئی 300-350 سال پہلے. اس کے بعد مزید اس میں جو کچھ ہوتا چلا گیا، آپس کی لڑائیاں جس طرح کروائی گئیں، جس طرح سے مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ، اور آج ہم دیکھیں وہی صورتحال ہمارے سامنے کسی نہ کسی انداز میں. انتہا تو یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں آپس میں. کہاں جا کر آدمی اپنا دکھڑا جو ہے وہ روئے، کیسے جا کر اپنا سینہ دکھائے کہ یہ کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. وہ ایک ہوتے جا رہے ہیں تمہیں مٹانے کے لیے، تمہیں صفحہ ہستی سے غائب کر دینے کے لیے پوری کی پوری طاقت کے ساتھ وہ ایک ہو رہے ہیں. اور یہاں جو ہے وہ ڈویژن، تقسیم در تقسیم در تقسیم. وہ ملک و ریاستوں کی تقسیم تو جو ہے سو ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے، مسلکوں کے نام پر، مکتبہ فکر کے نام پر، عقیدوں کے نام پر، لسانیت کے نام پر، زبان کے نام پر، علاقوں کے نام پر اور سیاسی پارٹیوں کے نام پر کس طرح ایک دوسرے کی سیدھی نفرت اور نہ جانے کیا کچھ. اور پھر بھی یہ ہے کہ آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں. تو بھائی ایک ہونا پڑے گا، ایک. اور اس پوری امت کو ایک بنانے کا میکینزم بھی اللہ کے نبی نے بتایا. قرآن بھی کہتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، ایک جماعت ہو، ایک ہم مقصد با مقصد گروہ ہو، ایک نظم میں پرویا ہوا. يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف بلانے والا ہو، خیر کی طرف دعوت دینے والا ہو. اور آگے بات وہی امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے. تو لہٰذا اس امت یعنی اس ہم مقصد با مقصد جماعت کا حصہ بن کر اس پوری امت کو ایک کر دینا، وہ خلافت راشدہ کے نظام کے قیام کی محنت و جد و جہد کرنا، یہ سب اس میں شامل ہے. وتواصوا بالحق. اور اب اس میں آخری بات جوڑ لیجئے، وتواصوا بالصبر. ایمان کا لازمی نتیجہ عمل صالح، اور عمل صالح کا لازمی نتیجہ تواصی بالحق. اور اب اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ وہ تواصی بالصبر ہے. کیا یہ کام ٹھنڈے ٹھنڈے ہو جائے گا بھائی؟ یہ پھولوں کی سیج ہے؟ یہ کوئی مزیدار کام ہے؟ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی محنت کرنا، حق کے تبلیغ اور اس کی دعوت کی محنت میں لگ جانا. ارے بھائی اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، اپنے گھر والے دشمن بن جاتے ہیں، دوسروں کی تو بات ہی چھوڑ دیں. ساروں کا رخ ادھر ہو اور آپ ادھر رخ کر رہے ہوں اور سب کو کہہ رہے ہوں ادھر اپنا رخ کر لو، آسانی سے کر لیں گے سب. ایسا نہیں ہوگا بھائی. اسی کا پھر عرض کر رہا ہوں، یہ سارا کا سارا عنوان جہاد یہی تو ہے. جہاد اور کیا ہے؟
تو لہٰذا یہ ہے کہ اس دعوت میں، تبلیغ میں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں، شہادت الناس، لوگوں پر گواہ بن جانے کی اتنی بڑی ذمہ داری میں جو مراحل آئیں گے، ان میں جو اس کا عنوان ہے وہ صبر ہے. صبر. اللہ کے نبی کی سیرت آپ پڑھیے، کیسے کیسے صبر کے مراحل ہیں، کیسے کیسے صبر کے مراحل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے. آج کوئی صاحب روتے ہیں جی میری بیٹی کو طلاق ہو گئی، مجھ سے بڑا کون ہوگا جو غم میں. ارے اللہ کے نبی کی بیٹیوں، 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پہ اپنے داماد کو قید کیا ہے، اور ان کے فدیے کے لیے آپ کی صاحبزادی نے مکے سے جو ہار بھجوایا، حضرت خدیجہ کا ہار تھا، دیکھ کر آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے ہیں. یہ سارا کچھ اللہ کے نبی پر گزرا ہے. بدر کو اللہ تعالیٰ نے یوم فرقان بنایا، اور وہاں سے واپس آ رہے ہیں وہ فتح کی خبر لے کر، ادھر مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، حضرت سے حضرت عثمان نکل رہے جنت البقیع سے. کیا خبر لے کر کہ آپ کی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا، دفنا کے آ رہا ہوں. جنازے تک میں شریک نہیں ہو سکے اللہ کے نبی، بدر میں مصروف تھے. اپنے 3 صاحبزادوں کو اپنے ہاتھوں سے ایسے اللہ کے حوالے کیا شیر خوارگی کے عالم میں اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ایک بطور انسان، بطور باپ جو کچھ انسان سہ سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر آ جائیے اس سے آگے 259 صحابہ کراموں کی جانوں کے نذرانے. جب حضرت حمزہ کا مسئلہ کیا ہوا، لاشا لایا ہوگا سامنے، ناک کٹی ہوئی، کان کٹے ہوئے، یہ چیرا ہوا ہے پورا سینہ، اور وہ کیسے بچپن سے جو جن کے ساتھ ایک محبت ہے، الفت ہے، جن کے ساتھ ایک پیار ہے، ایک دوست بھی ہے، چچا بھی، نہ جانے کیا کچھ ہے، اس حال میں لگے. کیا گزری ہوگی اللہ کے نبی پر. خود اپنے لیے جو تکلیف ان پر ہو رہی ہے، عین حرم میں گلا دبایا جا رہا ہے، اونٹ کی اوجری ڈالی جا رہی ہے، نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے. صحابہ کرام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، حضرت یاسر کے خاندان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. چیخوں کی آوازیں باہر تک آ رہی ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور کہہ رہے ہیں اصبر یا آل یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، بے شک صبر کا بدلہ جنت ہے. صبر صبر صبر. اور اس صبر کی اس منزل میں، اس سفر میں ہر طرح کا ذہنی اذیتیں بھی ہوں گی، جسمانی اذیتیں بھی ہوں گی، نفسیاتی اذیتیں بھی ہوں گی. ڈٹے رہنا ہے، ڈٹے. ایک صبر وہ ہے جس کو ہم عام صبر کہہ سکتے ہیں. عام صبر ہے وہ انسان کی زندگی کے ساتھ لگے ہوئے مختلف معاملات ہیں. کوئی غم ہے، کوئی دکھ ہے، کسی کی اولاد کا انتقال ہو جانا، بہرحال صبر ہے. اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے. بیماری میں، دکھ میں، تکلیف میں، معاشی تنگی میں، اللہ تعالیٰ اس وقت سے محفوظ رکھے. جو اس وقت سے گزرتا ہے اس کو پتا ہے کتنی بڑی آزمائش ہے، جب پیٹ میں یہاں سے پوری پکار لگ رہی ہو بھوک کی اور کھانے کو کچھ نہ ہو. اور یہ آزمائش 1000 یا لاکھ سے اس کو ضرب دے دیں جب ایک شخص اپنے بچے کو بھوک سے بلبلاتا ہوا دیکھ رہا ہو اور اس کے پاس اس کو کھلانے کے لیے کچھ نہ ہو. اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے محفوظ رکھے. شاید یہ اس دنیا کی سب سے بڑی، ساری آزمائشیں پیچھے رہ جاتی ہیں بھائی، ساری پیچھے رہ جاتی ہیں جب یہ آزمائش. تو یہ ساری آزمائشیں ہیں دنیا کی زندگی کے ساتھ. یہ تو مسلمان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، کافر کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں. فرق یہ ہوگا کہ کافر واویلا مچائے گا، مسلمان کہے گا یا اللہ تیری رضا میں راضی ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے صبر، ایک پیسو انداز میں ہے، عام صبر ہے. ایک ہے وہ اعلی صبر جو اس تواسب الحق کا نتیجہ ہوگا. ڈٹے رہنا، استقامت کے ساتھ اپنی منزل کے ساتھ وابستہ رہنا، پیچھے نہ ہٹنا، ہار نہ ماننا. کیسے ہی حالات کیوں نہ آ جائیں، اس دین کی آبیاری کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو لگائے رکھنا. کچھ بھی ہو، کیسی کیسی تکلیفیں آ جائیں، پیچھے نہ ہٹنا. یہ اعلی صبر ہے، یہ استقامت ہے، یہ ڈٹے رہنے. صبر کے معنی یہ ڈٹے رہنا، پیچھے نہ ہٹنا. یہ صبر، تواصو بالصبر کی جو بات یہاں آ رہی ہے کہ صبر، اور اس میں بھی پھر ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر، ایک دوسرے کا سہارا بن کر، جیسے صحابہ ایک دوسرے کا سہارا بن گئے، ایک دوسرے کے ساتھ رحماء بینہم کی تصویر بن گئے، ایک دوسرے کے ساتھ دل دھڑکنے لگ گئے. کیوں؟ کیونکہ مقصد ایک تھا، منزل ایک متعین کی تھی. لہٰذا جو مسائل آ رہے تھے وہ بھی ایک جیسے تھے، سانجھے تھے، باطل کے خلاف ٹکرا رہے تھے. باطل ان کا بھی دشمن ہے اور ان کا بھی دشمن ہے. ایک بات سمجھا کر بات اپنی پوری کر رہا ہوں. یہ جو آپس کی محبت ہے جو کہ ایک مسلمان کی مسلمان سے ہونی چاہیے، آج نہیں ہے. بلکہ اس وقت تو صورتحال بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب ہے. کیوں؟ بلکہ میں آپ کے سامنے اگر وہ وقت تو نہیں ہے تصویر کشی کروں کہ ہر آدمی نفرت میں ہے اس وقت، کراہیت میں ہے، غصے میں ہے، ہر دوسرے شخص کے ساتھ ایک عجیب تعلق بن کے سب کے چہرے ستے ہوئے ہیں، تنے ہوئے ہیں، چلتے پھرتے ایک دوسرے کو گھور رہے ہیں، ایک دوسرے کو نفرت سے دیکھ رہے ہیں. دکاندار گاہک کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہا، نفرت.
کیونکہ اس کو بھی پتا یہ مجھے لوٹنے آیا ہے اور اس کو بھی پتا کہ یہ مجھے لوٹنے کے چکر میں ہے. دونوں ایک دوسرے کے خلاف ایسے تلواریں اپنی اپنی چلتے پھرتے, گاڑیاں چلاتے, جو باہر دیکھ رہا ہے وہ نفرت سے, جو گاڑی والے کو دیکھ رہا ہے باہر سے اندر وہ نفرت سے. عجیب پاگل پن ہے, عجیب پاگل پن ہے. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیوں ہم رحماء بینہم نہیں بن؟ کیوں صبر کے مراحل سب کے الگ الگ آ رہے ہیں, ایک جیسا یہ صبر والی منزل نہیں ہے. پری تواسب صبر کی ہم بات کر رہے ہیں, سمجھ لیجئے اس بات کو. دیکھیے, اگر میں آپ سے کہوں کہ یہاں 1,00,000 روپے میں لا کے رکھتا ہوں اور آپ سب لوگ جیسی میں کہوں ریڈی اسٹڈی اور بھاگیں دوڑے اور اس میں سے جس کے جتنے حصے میں آ جائے وہ اٹھا لیں, یعنی سن کر ہی آپ کو بڑا بیوقوفانی بات لگی ہوگی, لیکن سمجھانے کے لیے بہرحال ایسی بھونڈی مثال دے رہا ہوں. تو میں اگر 1,00,000 روپے کے یہاں نوٹ رکھوں اور میں کہوں کہ دوڑیں سب اور اس کو اٹھا لیں کس کے حصے میں جتنا آ جائے, ٹھیک ہے, اور یہ ہوگا کہ جناب سب دوڑے اور سب نے ایک دوسرے کو دھینگا مشتی کھینچا تانی کر کے دھکا دے کے کسی نہ کسی طرح جس کے جو ہاتھ میں آ گیا. مجھے بتائیے یہ جو مقصد تھا, یہ روپیہ, یہ پیسہ, یہ مال, اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ کیا تھا؟ آپ سب کی تعداد. ہر شخص یہ سوچتا ہوگا یقیناً ایسی کیفیت میں کہ یار اگر ہم کم ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا, تو لوگوں کے حصے میں کیا آ جاتا؟ زیادہ آ جاتا. یعنی اس صورتحال میں جب یہ مقصد, یہ منزل یہ ہے کہ یہ روپیہ اٹھانا ہے, تو آپ اور میں ہم سب ایک دوسرے کے کیا بن گئے؟ کمپٹیٹر بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ جتنا پیسہ آپ کی جیب میں ہے وہ اصل میں میری جیب میں ہونا چاہیے تھا. میں بھی اسی چکر میں ہوں. آپ کو موقع زیادہ مل گیا, آپ نے زیادہ لے لیے, تو میں آپ کے ساتھ محبت کروں گا؟ لگاوٹ ہوگی کوئی آپ کے ساتھ؟ اور بھائی جس چیز کے پیچھے میں پڑا ہوں وہ چیز آپ لے کر بھاگ گئے نا, آپ نے وہ زیادہ لے لی نا. جب میری زندگی کا مقصد پیسہ ہو, میں پیسے کے لیے جی رہا ہوں, مال کے لیے جی رہا ہوں, تو ہر وہ شخص جس کے پاس وہ مال ہے مجھے وہ برا لگے گا, وہ میرے راہ کی رکاوٹ ہے, وہ میرا دشمن ہے, وہ میرا کمپٹیٹر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اور جب زندگی کا مقصد پیسہ ہو تو خواہش یہ ہوگی کہ آپ کی جیب کا پیسہ بھی کہاں جائے؟ میری جیب میں آ جائے. کسی طریقے سے ایسا چکر چلاؤں کہ آپ کی جیب کا پیسہ میری جیب میں آ جائے. تو آپس میں کیا بڑھے گی؟ محبت ہے, الفت بڑھے گی, آپس میں نفرتیں بڑھیں گی, غصہ بڑھے گا, سیدھی سی بات ہے. حالانکہ اللہ نے تو مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا دیا؟ اللہ کی رضا. اب ذرا فرق محسوس کریں, فرق محسوس کریں. میں کہتا ہوں جی ہم سارے کے سارے ہیں اور ہم دوڑ لگا رہے ہیں اللہ کی رضا کو لینے کے لیے. دوڑیں جس کے ہاتھ میں جتنی آ جائے. اب بتائیے کیا فرق پڑ گیا؟ کیا فرق پڑ گیا؟ اللہ کی رضا کی کوئی حدود ہیں کہ جی اس کے حصے میں زیادہ چلے گی تو اس کو نہیں ملے گی؟ ہے وہ زیادہ لے گیا بھائی, اب تو میں خالی ہاتھ رہ گیا. جو پچھلے والی مثال میں تو یہی ہوا تھا نا. یہاں پہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر, یہاں تو معاملہ الٹا ہو جائے گا. پہلے والی مثال میں بڑھ رہا تھا آگے والے بندے کو پیچھے کھینچ کر تاکہ میں پہنچوں وہاں. اب الٹا ہو گیا, اب تو اللہ کی رضا ملے گی اس کو جو اپنے بھائی کو کہے گا بھائی تو آگے چل, میں تیرے پیچھے آ رہا ہوں. اللہ کی رضا چاہیے نا اب تو. پہلے تو خواہش یہ تھی کہ آپ کا پیسہ میری جیب میں آ جائے. اب اللہ کی رضا اگر مقصد ہے تو خواہش کیا ہو جائے گی؟ میرا پیسہ بھی آپ کی جیب میں آ جائے. اب ہوگی محبت آپس میں کہ نہیں ہوگی؟ اب الفت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو ڈائریکشن غلط ہے نا, سمت غلط ہے. اس دجال نے اور دجالی دور نے, اس دجالی فتنوں نے ہمیں الٹے سمت میں گھمایا ہوا ہے. جبھی تو یہ نفرتیں ہیں, یہ بیزاریاں ہیں, یہ آپس کی جو کراہیتیں ہیں کہ مقصد زندگی کا مال بن گیا. اور مال جب زندگی کا مقصد ہو تو ہر انسان دوسرے کے لیے کمپٹیٹر ہے, مصیبت ہے وہ. اور جب زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہو تو دوسرا انسان کیا ہوتا ہے؟ تحفہ ہوتا ہے. کیونکہ جتنا میں اس کو راضی کروں گا میرا اللہ اتنا مجھ سے راضی ہوگا. میں جتنا اس کے کام آؤں گا یہ رضا میری اللہ کی اتنی میرے لیے مجھے مل جائے گی. اللہ میں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. زندگی کا مقصد یہ 4 کام کرنے بھائی: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. اور اسی کام کو جب اپنی زندگیوں کا مقصد بنائیں گے اللہ کی رضا کے حصول تک پہنچنے کے لیے، خسران مبین سے، خسارے سے بچنے کے لیے، تو پھر یہ انسانی معاشرہ، وہ مسلمان معاشرہ، مومن معاشرہ، الفت، بھائی چارہ اور وہ کیفیات رحماء بینہم. اللہ اکبر. اللہ ہمیں وہ وقت دکھا دے، کاش ہمیں اس کے لیے محنتیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.